السلام علیکم ناظرین، میں قمر نواز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قمر ٹی وی۔ میرا چھوٹا سا تعارف یہ ہے کہ میں عرب نیوز کے ساتھ کام کرتا ہوں اور یہ میرا پہلا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے تو آپ کسی ایسے وقت پہ ویڈیو دیکھیے گا جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا، کیونکہ ویڈیو تھوڑی لینتھی ہوگی۔ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو مین اسٹریم میڈیا پہ ہائی لائٹس ہونے چاہیے اس انداز سے نہیں ہوتے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا کچھ جاگیرداروں، کچھ مافیاز کے ہاتھوں میں، کچھ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے۔ تو وہ جینوئن ایشوز جو آنے چاہیے، پبلک کی نوٹس میں آنے چاہیے، پبلک کی اویئرنیس میں آنے چاہیے، قوم کی مستقبل کے لحاظ سے جو ایشوز ہوتے ہیں، جو ڈسکس ہونے چاہیے، وہ نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو 30 ایسے باتیں ہیں، 30 ایسی جو کارنامے ہیں یا 30 ایسی اچیومنٹس ہیں جو اس گورنمنٹ نے 3 سالوں میں کی ہیں، جو کہ 74 سالوں میں نہیں ہو سکی تھی، ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور جتنا اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اویئرنیس کے لیے پہنچائیں، تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے، لوگوں کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہو۔ کم از کم کسی بھی معاشرے کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا چیز اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اور جب کسی بھی معاشرے میں کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ فرق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ معاشرہ تباہی کی طرف ہی جاتا ہے۔ 30 چیزیں جس کا ڈسکشن کریں گے۔ پہلے نمبر پہ جو اس عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو سب سے بڑی اچیومنٹس ان کی ہے وہ یہ کہ خارجہ پالیسی کا ریوائول ہوا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کے ٹینیور میں 4 سال ہمارے پاس کوئی وزیر خارجہ تھا ہی نہیں، یعنی ہماری خارجہ پالیسی بالکل 0/0 تھی۔ کوئی بندہ ایسا کنسرن اتھارٹی موجود ہی نہیں تھی جس سے انٹرنیشنل لیول پر ملاقاتیں ہوتی، انٹرنیشنل لیول پر ڈسکشن ہوتی، ملک کے بارے میں بات چیت ہوتی، ملک کی پالیسیز کے بارے میں بات چیت ہوتی، کس کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، کس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، کس حد تک رکھنا ہے، کس حد تک نہیں رکھنا، ایسا تھا ہی نہیں، کوئی بندہ ہی موجود نہیں تھا۔ 4 سال وزیر خارجہ ہی نہیں تھا پچھلی گورنمنٹ میں۔ خارجہ پالیسی کا ریوائول ہوا ہے، جو کہ اب خارجہ پالیسی بہت بہتر ہے، بہت کلیئر ہے، اور بالکل جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ پتھر پہ لکیر کی طرح آپ بالکل واضح ہے کہ ہم نے کس سمت پہ جانا ہے۔ پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہم نے کہاں جانا ہے، جہاں سے جس طرف امریکہ کہہ دیتا تھا ہم اس طرف چل لیتے تھے۔ اب چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے امریکہ کی غلامی سے نجات۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہم نے 80,000 جانیں گنوائی اپنے ملک کے 80,000 لوگوں کو شہید کروا دیا امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کے۔ افغانستان سے اسپانسر کیا جاتا تھا ہمارے ملک میں ٹیررزم، انڈیا کی اسپانسرشپ ہوتی تھی، اور ہم نے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم امریکہ کی غلامی میں تھے، جو امریکہ کہتا تھا ہم وہی کرتے تھے، ایبسلیوٹلی یس کہتے تھے، ہم نے کبھی نو کہنے کی جرات ہی نہیں کی۔ تو اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے، ان کو اڈے دینے سے انکار کیا ہے، اور اس کے اثرات اب سامنے آ رہے ہیں کہ امن بحال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ 100% تو نہیں ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% امن آ گیا ہے، لیکن امن بحال ہونا شروع ہو گیا ہے، حالات پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے اسلاموفوبیا۔ یہ دنیا میں واحد لیڈر پوری مسلم امہ میں 57 اسلامی ممالک میں صرف ایک بندے نے آواز اٹھائی اسلاموفوبیا کے خلاف، اور وہ تھے عمران خان صاحب۔ پوری دنیا میں ہر چینل پہ، جو بھی چینل ان کو اویلیبل تھا، جو بھی ان کے پاس کوئی موقع تھا، یونائٹڈ نیشن میں گئے وہاں پہ اسلامی فوبیا میں بات کی، کسی اور کانفرنس میں گئے وہاں پہ اسلاموفوبیا میں بات کی۔ اسلاموفوبیا کے خلاف جو پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے، جو بڑھتی جا رہی تھی، اس کو روک تھام کیسے کرنا ہے، دنیا کی اس طرف توجہ دلائی۔ اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کینیڈین وزیر اعظم نے بھی اس کو کہا، پیٹن نے بھی کہا، اور بھی بہت سے دنیا کے جو مانے جانے لیڈرز ہیں، جرمنی کی چانسلر نے کہا۔ اس کے بعد یہ آواز بلند ہونا شروع ہوگی کہ اسلاموفوبیا ایک ریالٹی ہے اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے۔ پوری دنیا میں پہلی آواز جو اٹھی تھی، توانا آواز جو اٹھی تھی، وہ عمران خان صاحب کی تھی۔ تیسرے نمبر پہ جو گستاخانہ حقوق کا معاملہ ہے، پوری دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ عمران خان صاحب کی سب سے توانا آواز تھی، اور دوسرے نمبر پہ طیب اردگان تھے۔ ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی کہ جو گستاخانہ حقوق کا جو معاملہ ہے،
یہ آزادی رائے کا معاملہ نہیں ہے. اس سے ہمارے دلوں کو، مسلمانوں کو دل آزاری ہوتی ہے ہماری. اس لیے اس کو روکنے کے لیے دنیا میں اب آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. جیسے اب ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آئی ہے رشین پریزیڈنٹ پیٹن کی، پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ تو کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. مسلم امہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں بہت سے لوگ اس کے چیزیں کے اوپر بات کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، بات ہونی چاہیے. لیکن آغاز کہاں سے کیا تھا؟ کس نے اس آواز کو دنیا تک پہنچایا؟ وہ بھی آپ کے وزیر اعظم تھے، اور وہ بھی عمران خان صاحب تھے، جنہوں نے پوری دنیا میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے میں بات چیت کی، اس معاملے کو اٹھایا اور دنیا کے لوگوں کو احساس دلایا کہ یہ آزادی رائے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری دل آزاری کا معاملہ ہے. 5ویں نمبر پہ آتا ہے انڈیا سے جنگ. 2019 میں ہم نے انڈیا کو جنگ ہرائی ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ 2019 میں ہم نے انڈیا کے ابھینندن کو پکڑا، اس کو چپیڑے ماری، اس کو واپس بھیجا اور ان کے جہاز گرائے. پوری دنیا میں ہم نے اپنا لوہا منوایا اور ہم نے وہ جنگ جیتی. تب بھی گورنمنٹ کا جو سٹانس تھا، میں اس سٹانس کی بات کر رہا ہوں، جو گورنمنٹ کا سٹانس تھا اس وقت پوری کی پوری طرح آرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور بڑا زبردست سٹانس تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں 1 میزائل ماریں گے، ہم اس کے بدلے میں آپ کو 3 ماریں گے. انفارمیشن یہ ملی تھی انٹیلیجنس کے تھرو کہ انڈیا ہمارے 9 جگہ پہ 9 میزائل مارنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ 9 ماریں گے تو ہم 27 ماریں گے، اور آپ ہماری طرف کیا بھیج رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. آپ ہماری طرف اگر میزائل بھیج رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں نیوکلیر ہے یا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہی تھا کہ اگر آپ نے کوئی بھی میزائل ہماری طرف بھیجا تو ہماری طرف سے، چونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہم اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جواب دیں گے، تو ہماری طرف سے کچھ بھی آ سکتا ہے، یعنی نیوکلیر بھی آ سکتا ہے. جس کے بعد سے وہ ڈر گئے تھے اور پھر وہ معاملہ کہیں سمٹ گیا. 6 نمبر پہ آتا ہے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات. میں اوورسیز ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں اوورسیز ٹریول کرتا ہوں. اب اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے، پاکستان کی بھی ایک اسٹیٹ ہے، پاکستان کی بھی کوئی اپنی پالیسی ہے، پاکستان کی بھی کوئی اپنی اچیومنٹس ہیں، کوئی ٹارگیٹس ہیں جس کی طرف پاکستان بڑھنا چاہتا ہے، جس طرح پاکستان بڑھ رہا ہے. ان کے ساتھ تعلقات میں ریوائول ہوا ہے. 42 سال کے بعد 7ویں نمبر پہ آتا ہے 42 سال کے بعد OIC کا پاکستان میں اجلاس ہوا. یعنی مسلم امہ کو پاکستان میں اکٹھے کرنے کے لیے ان کے وزیر خارجہ، جتنے بھی وزرائے خارجہ تھے ممالک مسلم ممالک کے، ان کو اکٹھے کرنے کے لیے ہمیں 42 سال لگے. 42 سال کے بعد کوئی ایک ایسا اجلاس ہوا جو افغانستان کے معاملے کے ہوا رہا تھا کہ پوری مسلم امہ کے جو وزرائے خارجہ تھے یا مشیران تھے یا ان کے نمائندگان تھے، وہ اسلام آباد میں آئے، بیٹھے، اور کوئی پہلا اجلاس ہوا جو کہ 40 سال سے 4 دہائیوں سے زیادہ لگے ہمیں صرف اور صرف مسلم امہ کو اپروچ کرنے کے لیے. 8ویں نمبر پہ کشمیر کی پالیسی. کشمیر کی پالیسی پہ جو سٹینس لیا اس گورنمنٹ نے وہ بہت کلیئر اور بہت جارحانہ تھا، بالکل واضح تھا. ٹریڈ بند کر دی ہیں، سب کچھ کر دیے ہیں. کشمیر کے ایشوز کے اوپر جس انداز سے عمران خان نے پوری دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی ہے، اس سے پہلے کسی نے اس پہ بات نہیں کی تھی. 9ویں نمبر پہ آتے ہیں کووڈ-19. کووڈ-19 میں پاکستان دنیا میں تیسرا ایسا ملک ہے جو سب سے بہتر کووڈ-19 میں مینیج کرنے میں کامیاب ہے. آپ دیکھ لیں ہندوستان میں لاکھوں لاشیں گری، سب سے اچھی اکانومی امریکہ کی ہے، امریکہ میں لاکھوں جانیں گئیں، لیکن پاکستان میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے سٹانس لیا تھا، جو عمران خان صاحب نے سٹانس لیا تھا کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، ہم نے غریبوں کو بھوکا نہیں مارنا. اگر آپ لاک ڈاؤن کر دیتے، اس وقت لاک ڈاؤن کر دیتے تو کرونا سے لوگ کم مرے، بھوک سے زیادہ مرتے. غریب، دہاڑی دار، مزدور، اس کا کیا بنتا؟ یہ پالیسی یہ بہت بڑی اچیومنٹس جو پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوئی ہے. پوری دنیا کے لیڈرز کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے کہ کرونا کو کیسے مینیج کرنا ہے تو وہ پاکستان سے سیکھیں. 10ویں پہ آتا ہے انوائرمنٹ. پوری دنیا میں اس وقت پاکستان لیڈ کر رہا ہے.
انوائرمنٹ کے لحاظ سے عمران خان صاحب کا شروع سے جو سٹانس رہا ہے، جب سے ان کی کے پی کی گورنمنٹ آئی تھی، انہوں نے بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ کیا. اس وقت 10 بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ کر رہے ہیں. 2030 تک اپنی 30% جو آٹو انڈسٹری ہے اس کو کاربن فری بنانے کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے، جو پالیسی چل رہی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور پوری دنیا میں پاکستان وہ ملک ہے جو ماحولیات کے لحاظ سے لیڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ لیڈ کر رہا ہے. اقوام متحدہ میں بھی پاکستان ہی وہ ملک ہے جو لیڈ کر رہے ہیں. سعودی عربیہ کو بھی جو اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے لیے سعودی عربیہ سے جو کانٹیکٹس ہوئے ہیں، سعودی عربیہ سے جو معاہدے ہوئے ہیں کہ جو ماحولیات کے جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے سعودی عربیہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے ہیلپ مانگ رہے ہیں اور پاکستان ہی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. 11ویں نمبر پہ جو آتے ہیں، جو سب سے خطرناک چیز یہ تھی کہ اسٹیٹ کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے. 74 سالوں میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، 74 سالوں میں ہم نے ایک ایسا قانون نہیں بنایا چائلڈ پروٹیکشن کے لیے، بچوں سے زیادتی کے معاملات کو روکنے کے لیے ایک بھی ایسا قانون موجود نہیں تھا. حالانکہ یہ کیسز بہت عرصہ پہلے سے رپورٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جس شرح سے یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، مثلا یہ کہ اگر ایک رپورٹ ہو رہا ہے تو 10 ہو رہے ہیں. اس انداز سے بربریت کا مظاہرہ کیا گیا سیاستدانوں کی طرف سے، لیڈران کی طرف سے، کہ جو بچوں کے ساتھ معاملات ہوتے تھے اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں تھی، کوئی قانون ہی نہیں تھا، کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا تھا. پہلی دفعہ اس گورنمنٹ نے اس کے اوپر قانون سازی کی ہے اور اس کو اب قانونی طور پہ اس پہ سزا اور جزا کا عمل شروع ہو گیا ہے. 12ویں نمبر پہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہے ہیں، پہلے تھا لیکن پھر کہیں گڑبڑ ہو گئی اور یہ چیزیں نکال گئی تھیں نصاب میں سے. سیرت النبی کو بچوں کو پڑھانا ہے، اسکول کے بچوں کو نصاب میں شامل کرنا اس دفعہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ شروع ہو چکا ہے. یعنی آنے والی نسلوں کو ہم نے بجائے اس کے یہ بتانا ہے کہ مائیکل جیکسن کیسے بننا ہے، شاہ رخ خان کیسے بننا ہے، آپ نے شکیرہ کیسے بننا ہے، ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے دین کے اوپر کیسے چلنا ہے، ہماری اصل کیا ہے، ہم کہاں سے ہیں، ہم بلونگ کہاں سے کرتے ہیں، ہمیں واپس کہاں جانا ہے. ہم اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں، اسلام پہ جئیں گے اور اسلام پہ مریں گے. یہ سیرت سکھانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھانی ہے. آنے والی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اصل کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں، کس سمت کی طرف جانا ہے. 13ویں نمبر پہ پورے پاکستان میں اب تک ایسا نہیں ہوا تھا لیکن اب ایسا ہو رہا ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یکساں نظام تعلیم کا نفاذ ہو رہا ہے. پنجاب میں یہ عمل شروع ہو چکے، پیچیدہ عمل ہے، لمبا عمل ہے اور اس کے اوپر کافی سارا کام ہو چکا ہے اور کچھ کام ہو رہا ہے. پہلی دفعہ ایسا کسی نے سوچا ہے کہ امیر کا بچہ بھی ایک اسکول میں پڑھے گا اور غریب کا بچہ بھی ایک اسکول میں پڑھے گا. پہلے کیسے ہوتا تھا؟ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی امیر ہوتا تھا تو وہ اچھی تعلیم حاصل کر لیتا تھا، اس کے لیے اچھی جاب بھی ہوتی تھی، اچھے بزنسز بھی ہوتے تھے، اچھی کمیونیکیشن. ظاہر سے جب وہ کوئی جانتا ہوتا ہے تو پھر اس کو اچھی جاب مل جاتی ہے، اس کو پھر اچھی بزنسز مل جاتے ہیں، اچھی ریپوٹیشن بن جاتی ہے. لیکن غریب کا بچہ وہی ٹاٹ کے اسکول سے پڑھتا تھا، وہی پھٹے کپڑے پھٹے جوتے پہن کے اسکول جاتا تھا، اور پھر جب وہ واپس آتا تھا تو اس کو وہی الف بے پے تے سے پڑھا کے واپس بھیج دیتے تھے. وہ کسی کام کے نہیں ہوتا، وہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہوتی. پہلی دفعہ یہ اسٹانس لیا ہے اور یہ کام شروع ہو چکا ہے یکساں نظام تعلیم کہ تمام بچہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے اس کے لیے تعلیم ایک ہوگی. جیسے مہذب دنیا میں یہ رائج ہے ویسے ہی پاکستان میں بھی یہ سسٹم نافذ ہونے جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا پروجیکٹ ہوگا. 14ویں نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو کرپشن وہ ایسی چیز ہے جس نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا. کرپشن کے اوپر جو سٹانس عمران خان صاحب نے لیا اور اس کے اوپر ڈٹے رہے، اب تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ اب تک کسی بھی چور کو گورنمنٹ کی طرف سے NRO نہیں دیا گیا. جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، جن لوگوں نے اس ملک کے نظام کو درہم برہم کیا، ہمارے بچوں کے مستقبل کو چھینا، ان لوگوں کو کوئی NRO نہیں دیا گیا، کوئی معافی نہیں دی گئی.
جیسے جنرل مشرف نے سیٹلمنٹ کر دی تھی ویسے نہیں کیا گیا. احتجاج بھی ہوئے, گورنمنٹ گرانے کی باتیں بھی ہوئی, پبلک کو روڈ پہ لانے کی باتیں بھی ہوئی, جلسے بھی ہوئے, جلوس بھی ہوئے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن NRO عمران خان صاحب نے نہیں دیا, اب تک نہیں دیا. 15ویں نمبر پہ صحت کارڈ کا اجرا. صحت کارڈ وہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر اگر میں 2 گھنٹے بات کروں تو میں وہ بھی شاید کام ہوں گے. میں نے بہت سی ایسی فیملیز کو دیکھا ہے, لوگ ڈرتے ہیں ہاسپٹل جانے سے کہ اگر ہاسپٹل کا بل ہماری استطاعت سے باہر آ جائے گا تو ہمارا تو نظام درم برہم ہو جائے گا. لوگ تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہاسپٹل نہیں جاتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اگر پیسہ ہو بھی تو پھر وہ اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ پیسہ ہم نے کسی اور کام کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ اگر ہمارا صحت کے اوپر لگ گیا, علاج کے اوپر لگ گیا تو ہم کہاں جائیں گے. اگر میں اپنی بات کروں تو ہمیں خود مڈل کلاس فیملی, ایک عام مڈل کلاس فیملی کی بات کروں تو ہر گھر میں کسی کو 10-15 لاکھ روپے بینک میں رکھنے پڑتے ہیں, صرف اس لیے کہ اگر کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو پیسے کو استعمال کیا جا سکے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ صحت کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے کہ آپ کو 10 لاکھ کی انشورنس دی جائے گی اور اس انشورنس کے اوپر آپ اپنے خاندان کا علاج کروا سکتے ہیں. اور یہ کام لاہور سے شروع ہو چکا ہے, ایک بائی پاس ہو چکا ہے ایک بندے کا صحت کارڈ کے اوپر, اور الحمدللہ یہ کام بہت اچھے سے جا رہے ہیں. کچھ سٹارٹ میں مشکلات آئیں گی لیکن بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. 16ویں نمبر پہ القادر یونیورسٹی. اب پھر وہی سے بات آتی ہے کہ اگلی نسل کے لیے سوچا جا رہا ہے, نوجوان کس طرف جا رہے ہیں, نوجوان کیا کر رہے ہیں, بے حیائی پھیل رہی ہے, برائیاں پھیل رہی ہیں معاشرے میں, ہر قسم کی چیز پھیل رہی ہے. اس دور میں اگر آپ اپنی نسل کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے جانا کس سائڈ پہ, آپ کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, آپ کا ایمان کس طرف ہونا چاہیے, آپ نے کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں فالو کرنا, کون صحیح تھا کون غلط تھا, اپنی تاریخ بتانے کے لیے القادر یونیورسٹی جیسا بہت بڑا پروجیکٹ جو اگلی نسلوں کے لیے ان کی تربیت کرے گا. 17ویں نمبر پہ 50 سال کے بعد بڑے ڈیم بن رہے ہیں. ایوب خان کے دور کے بعد 50 سال 5 دہائیوں کے بعد کوئی بڑے ڈیم بن رہے ہیں, پانی کے ریزروائرز بن رہے ہیں. انڈیا نے سینکڑوں بنا لیے لیکن ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنایا, جس کی وجہ سے آج ہم مہنگی بجلی خرید رہے ہیں, انرجی کرائسس ہیں اور بہت سے مسئلے مسائل ہیں, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور 50 سال کے بعد یہ بڑے پروجیکٹس ہیں, اور یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو کہ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں ہو رہے ہیں, یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے کیے جا رہے ہیں. 18ویں نمبر پہ ٹیکنالوجی زونز بنائے جا رہے ہیں, IT کے ٹیکنالوجی زونز بنائے جا رہے ہیں, KP میں بنائے جا رہے ہیں, پنجاب لاہور میں بنائے جا رہے ہیں. نوجوانوں کو اس سے نوکریاں ملے گی, نوکریاں تو ملیں گی, بزنس بھی ملے گا, پیسہ بھی آئے گا. سب سے بڑی چیز سے یہ ہوگی ایک انقلاب آئے گا, لوگوں کی سوچ تبدیل ہوگی. وہ سوچ جو سرکاری نوکری والی ہوتی تھی وہ 15,000 والی ہوتی تھی, وہ اب 1.5 لاکھ والی ہو جائے گی. وہ بچہ جو اسکول اور کالج میں جاتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ میں جاب کروں گا اور مجھے 20-25 ہزار چلیں 30 ہزار کر لیں, آج 40 ہزار کر لیں, کہ کلرک کی نوکری مل جائے گی اور میں بس بیٹھ کے بس وہیں پہ زندگی گزار دوں گا. اب اس بچے کی سوچ میں تبدیلی آئے گی کہ جہاں میں 30 ہزار کما سکتا تھا, اب کی ٹیکنالوجی زونز آنے سے اس کے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی کہ وہ لاکھوں میں کما سکتا ہے. 19ویں نمبر پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوتی, الیکشن چوری ہوتے ہیں, الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, الیکشن جو بھی ہار جاتا ہے اس نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو متعارف کرایا جا رہا ہے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے نمٹانے کے لیے. دیکھیں الیکشن سستے نہیں ہوتے, 24 سے 25 ارب روپیہ قوم کا لگتا ہے الیکشن کروانے کے اوپر. الیکشن کی تیاریوں پہ کتنا پیسہ لگتا ہے, سیاستدان کتنا پیسہ لگاتے ہیں, اور وہ پھر وہ جو پیسہ لگاتے ہیں وہ پیسہ پورا کیسے کرتے ہیں, یہ سب کچھ عام عوام نے پے کرنا ہوتا ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. الیکشن جو ہے یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ جا کے ووٹ ڈالا اور چھوڑ دیا. 25 سے 30 ارب صرف الیکشن کنڈکٹ کرنے میں لگتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو سیاستدان کروڑوں روپے لگا کے آتے ہیں وہ پھر سرکاری خزانے سے لوٹ کے اپنی جیبوں میں بھرتے ہیں. یہ سب کچھ عوام کی جیب سے جاتا ہے, اپنی جیب سے کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا.
پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں آئیں گی اور یہ جتنا بھی رولا دولا دبا دادلی شاندلی جتنا بھی اب تک کا شور شرابہ ہم سنتے آئے ہیں، نسلوں سے سنتے آئے ہیں، یہ کہیں اس کو ضرب لگے گی اور یہ معاملہ کہیں تھم جائے گا۔ اوورسیز ووٹرز کو پہلی دفعہ حق دیا جا رہا ہے۔ اوورسیز ووٹرز جو ہیں وہ بورڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، سب سے زیادہ پیسہ وہی بیچتے ہیں، انہی کے پیسے سے ملک کا اکانومی کا نظام چلتا ہے۔ ان کو پہلی دفعہ اس نظام میں شامل کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا رائے دیں، اپنا حق دیں، اپنا حق استعمال کریں کہ وہ ووٹ ڈال سکیں۔ 20ویں نمبر پہ آتا ہے بلدیاتی نظام۔ کے پی میں گورنمنٹ نے جو بلدیاتی نظام دیے، طاقتور ترین نظام، اور پہلی دفعہ یہ نظام متعارف کرایا گیا کہ جو طاقت ہے، ٹرانسفر آف پاور ہے، وہ اب تحصیل ناظم تک جائے گی، تحصیل سے یونین کونسل تک جائے گی، پیسہ نیچے تک جائے گا، عام لوگ کے مسئلے حل ہوں گے، گلی محلوں کے جو مسائل ہیں وہ گلی محلوں میں حل ہوں گے، تحصیل کے مسائل تحصیل میں حل ہوں گے، ڈسٹرکٹ کے مسائل ڈسٹرکٹ میں حل ہوں گے۔ اب آپ کو ایم پی ایم این اے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلی دفعہ وہ نظام دیا ہے جو کہ طاقتور ترین نظام ہے، جو کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں جیسے نیو یارک چلتا ہے، جیسے لندن چلتا ہے، جیسے تہران چلتا ہے، جیسے پیرس چلتا ہے، وہ نظام پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے ٹرانسفر آف پاور کی ہے اپنے سے لوور لیول کے پر۔ تو بلدیاتی نظام کا جو اب آغاز کیا ہے کے پی میں، گویا وہ رزلٹ اچھے نہیں آئے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ ہارے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جو نظام دیا ہے وہ نظام آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا احسان سمجھے، بہت بڑا پروجیکٹ سمجھیں، یا بہت بڑی اچیومنٹ سمجھیں اس گورنمنٹ کی ہے۔ 21ویں نمبر پہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا، اس کو کنٹرول کرنے میں کام کیا ہے اور بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ کبھی ایسا وقت آ چکا تھا کہ یہ صفر ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد چونکہ 250 ارب کی لگ بھگ ویکسین خریدی ہے اور بھی بہت سی چیزیں جو باہر سے خریدیں کووڈ-19 کی وجہ سے، تو پھر تھوڑا سا امبیلنس ہو رہا ہے۔ لیکن نون لیگ کے دور میں یہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، اس حد تک کہ ساگدار کی پالیسی کی وجہ سے ملک کی معاشی پالیسی جو تھی وہ تباہی کا شکار تھی اور ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ اس کا بھی ریوائول ہوا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کافی حد تک مینیج کیا ہوا ہے، اور باقی بھی جو کچھ رہتا ہے اسے مینیج ہو جائے گا۔ 22ویں نمبر پہ ایکسپورٹ میں اضافہ۔ 8 سال کے بعد جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ کے 8 سال کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں ایسا ہونا شروع ہوا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ نون لیگ کے دور میں وہ کون سی ایسی سائنس تھی کہ دنیا ترقی کی طرف جا رہی تھی، دنیا آگے کی طرف جا رہی تھی، بنگلہ دیش انڈیا کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی اور ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی تھی۔ اور اس گورنمنٹ کے آنے سے یہ ہوا کہ ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوئی ہے، جس سے یہ ہوگا کہ ملک میں زیادہ ڈالر رہیں گے اور جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بھی مینیج ہوگا، اور اس سے ایکسپورٹر کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے ملک میں پیسہ ہوگا، تو ظاہر ہے پھر سب کا اس میں بلا ہوگا، اس کا کریڈٹ بھی اس گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ 23ویں نمبر پہ کسان کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ کسان کو پہلی دفعہ وقت پہ قیمت مل رہی ہے، اچھی قیمت مل رہی ہے، اور کسان اس وقت خوش ہے۔ تھوڑے بہت مسائل ہوں گے، لیکن جو اوورال اگر دیکھا جائے تو کسان کی پروڈکشن بھی بڑی ہے، اس کا آپ کو ظاہر نتیجہ پھر آپ کو پروڈکشن میں نظر آتا ہے۔ پروڈکشن بھی بڑی ہے اور کسان کی انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 24ویں نمبر پہ جو اس گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے نوجوانوں کے لیے آسان قرضے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، تھوڑا سا اگر موازنہ کریں تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، لیپ ٹاپ دیے جاتے تھے، اس میں بھی پیسے کھائے جاتے تھے، 3rd کلاس لیپ ٹاپ دیے جاتے تھے، وہ بھی 6 مہینے سال کے چلنے کے بعد خراب ہو جاتے، اس میں بھی پیسے کمائے جاتے تھے، لوٹ مار کی جاتی تھی، کک بیکس لیے جاتے تھے، کرپشن ہوتی تھی۔ تو اس وقت پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نوجوانوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کرو، اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو تو ان کو کاروبار کے لیے آسان قسطوں پہ قرضہ دیا جا رہا ہے،
اس کا کریڈٹ بھی اس گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ 25ویں نمبر پہ ایسے لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہوتے، چھت نہیں ہوتی رہنے کے لیے، ان کو سستے گھروں کے لیے قرضے دیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو مل چکے ہیں، باقی لوگوں کو مل رہے ہیں، کیونکہ بڑا پروجیکٹس ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں تھوڑا ٹائم لگے گا، یورپین کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ لوگ اس چیز کے اوپر انحصار کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا سسٹم تھا نہیں۔ بینکس ہچکچاتے تھے، ان کے کچھ قوانین پھنسے ہوئے تھے جو کہ اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد، ان کے زور لگانے کے بعد وہ کورٹ سے ان کو ریلیف ملا، اور اس کے بعد یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ سستے گھروں کا جو پروجیکٹس ہے وہ عوام تک اب اس کے فائدے پہنچنا شروع ہو گئے، جس کا کریڈٹ بھی اس گورنمنٹ کو جائے گا۔ 26ویں نمبر پہ ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے احساس پروگرام، جس میں بیوہ، نادان، جو معذور ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، جو کمزور طبقہ ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کو قرضے بھی دیے جاتے ہیں، لوگوں کو ماہانہ سپورٹ بھی دی جاتی ہے، لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، اور جو کووڈ-19 میں لوگوں کو پیسے دیے گئے، ڈائریکٹ کیش دیے گئے اور بغیر کرپشن کے دیے گئے، وہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کی۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں ایسے ملک میں جس میں 40%، تقریباً 40% لوگ غریب ہوں یا غربت کی سطح کے آس پاس ہوں، تو وہاں پہ ایسا پروجیکٹ ہونا بہت ضروری تھا جو اس گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی ان کو عمران خان صاحب کا جو مشن ہے کہ فلاحی ریاست کی طرف جانا ہے، وہ یہ والا پروجیکٹ اگر اس کی صحیح طرح سے عکاسی کی جائے، صحیح طرح سے ترجمہ کیا جائے، تو یہ والا پروجیکٹ اس میں سے نکلے گا۔ 27ویں نمبر پہ اس گورنمنٹ میں کوئی میگا کرپشن کا سکینڈل ابھی تک نہیں آیا۔ پہلی دفعہ ایسا کوئی گورنمنٹ میں ہوا ہے، ورنہ ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں ہو گیا، آج فلاں ہو گیا، آج ڈیزل چوری ہو گیا، آج پیٹرول چوری ہو گیا، آج چینی چوری ہو گئی، آج فلاں چوری ہو گیا، اور اس میں گورنمنٹ کے لوگ انوالو ہوتے تھے۔ پچھلی گورنمنٹس میں منسٹرز انوالو ہوتے تھے، کرپشن میں انوالو ہوتے تھے۔ کوئی میگا کرپشن سکینڈل اب تک اس گورنمنٹ کے اوپر نہیں آیا، اور کوئی ایسی چیز اب تک سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی بڑا کرپشن کا ہاتھ مارا ہو اور وہ پکڑا گیا ہو یا پکڑا نہ بھی گیا ہو، یا گورنمنٹ کو پتہ بھی ہو اور وہ خاموش بیٹھی ہو صرف اس لیے کہ وہ ان کی پارٹی میں اور ان کی گورنمنٹ بچانی ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ 28ویں نمبر پہ 6000 سے زائد کلومیٹر کی انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں۔ اب دیکھیں نون لیگ کے دور میں جو اب تک نون لیگ کی جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، چاہے وہ صوبائی ہوں یا نیشنل ہوں، قومی ہوں یا صوبائی حکومتیں آئی ہوں، ان میں صرف 3300 لگ بھگ کلومیٹر کی سڑکیں بنائی گئی تھی لوگوں کی ایکسیس کو آسان بنانے کے لیے۔ جو اس گورنمنٹ میں جو مراد سید کی منسٹری ہے، اس میں تقریباً 6000 کلومیٹر کی سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں، اور مزید پروجیکٹس اور مزید موٹر ویز جو ہیں وہ آن گراؤنڈ کام چل رہا ہے۔ نظر کیوں زیادہ ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پورے کو پورا پنجاب کا بجٹ لاہور میں لگا دیا جاتا تھا، کے پی کا بجٹ پشاور میں لگا دیا جاتا تھا، بلوچستان کا بجٹ کوئٹہ میں لگا دیا جاتا تھا، اور سندھ کا بجٹ کھا لیا جاتا تھا۔ تو اب ایسے ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ دیہاتوں میں کام ہو رہے ہیں، تحصیل لیولز پہ کام ہو رہے ہیں، ڈسٹرکٹس میں کام ہو رہے ہیں، تو ہر جگہ کام جاری ہیں، اور 6000 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی ہیں اس گورنمنٹ۔ 29ویں نمبر پہ پوسٹ آفس سسٹم کو اپڈیٹ کیا آگے۔ ہمارے ڈاک خانوں کو جو حال ہوتا تھا، لوگ پرائیویٹ جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے تھرو کوریئر کرتے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ڈیجیٹلائز کیا ہے، اور اب وہ سسٹم بھی بہتر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن۔ اس گورنمنٹ نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھے کیے ہیں۔ پچھلی گورنمنٹ کی نسبت اس گورنمنٹ کی ٹیکس کلیکشن بہت 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 بہتر ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ٹیکس کلیکشن نیچے جاتی تھی، اب ٹیکس کلیکشن اوپر جا رہی ہے، جس سے آف کورس ملک کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے وزیر اعظم نے جو سٹیزن پورٹل بنائے، لوگوں کی شکایات اب ڈائریکٹ وزیر اعظم تک جاتی ہیں، ڈائریکٹ ایکسیس ہے، ہر بندے کو یہ ایکسیس ہے کہ وہ وزیر اعظم کو کمپلین کر سکتا ہے، وزیر اعظم آفس تک اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ اپنی آواز کو پہنچا سکتا ہے۔
اور آخری میں بات کروں گا، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، ویڈیوز بہت لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ بور ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آخری بات میں کروں گا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو سیونگ اکاؤنٹس، ریمیٹنس کے لیے جو اکاؤنٹ کھولا ہے اور اس سے جو ریمیٹنس آئی ہیں، اب تک لاکھ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی اس میں اکاؤنٹ کھول چکے ہیں اور اربوں ڈالر بھیج چکے ہیں، جس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان کو مینٹین کرنے میں اب تک بہت فائدہ ملا ہے، بہت مدد ملی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔